مونچھیں ہلکی رکھے، تشرائے کم رکھے، منوائے، مگر جو داڑھی ہے اس کو لمبا رکھے، بڑا رکھے، داڑھی کو بڑھائے. یہ امر جو ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. مگر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس طرح کا چہرہ دیکھ کر کہ جس چہرے پر داڑھی نہ تھی اور بڑی بڑی مونچھیں تھی، آقا دو عالم نے باوجود اس کے کہ وہ کافر تھے، باوجود اس کے کہ وہ مشرک تھے، باوجود اس کے کہ اسلامی احکام کے وہ مخاطب ہی ابھی تک نہ تھے، آقا دو عالم اس کے باوجود ان سے کراہت محسوس فرمائی، ناپسندیدگی محسوس فرمائی اور آقا دو عالم نے ان کو ایک دن کے لیے اپنی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت دی. مگر یہ بات بہرحال طے شدہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک ہے وہ قبضہ پر، مٹھی پر سے کبھی بھی کم ہوتی نہ تھی. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خالف المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایاں فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات، رحمت للعالمین، شافع روز جزا، خاتم النبیین، حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بحمد اللہ تعالی. اللہ تبارک و تعالی کا بڑا کرم ہے، اس کی بڑی رحمت اور اس کا بڑا فضل ہے کہ جس نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر عید الاضحیٰ کا مبارک دن جو ہے وہ عطا فرمایا. خالق کائنات اس بابرکت دن کا صدقہ جو لوگ اس میں جہاں بھی قربانی کریں اپنے کرم کے ساتھ اسے قبول فرمائے، اور جو لوگ جہاں بھی آج کے دن میں نماز عید پڑھیں، اس کی عبادت کریں، اس کے دین پر عمل کا ارادہ کریں،
اللہ کریم ان تمام امور میں برکتیں اور اپنے فضل کے ساتھ انہیں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ انتہائی مختصر وقت ہوتا ہے، میں ابھی صبح آنے تک اس سبجیکٹ کے حوالے سے میرا گفتگو کرنے کا ارادہ نہیں تھا، ویسے اچانک گھر سے چلتے چلتے ایک مسئلہ جو وہ ذہن میں آ گیا، تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ اس مختصر وقت میں آپ کو اختصار کے ساتھ یہ مسئلہ جو ہے یہ عرض کر دوں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے کتاب الطہارت کے اندر، اور کتاب الطہارہ میں یہ 510 نمبر حدیث پاک ہے، اس نمبرنگ کے مطابق جو اس وقت میرے سامنے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خالف المشرکین، اے میری امت تم مشرکین کی مخالفت کرو۔ تم کیا کرو؟ مشرکین کی مخالفت کرو، ان کے اپوزٹ چلو۔ کس امر میں؟ فرمایا احف الشوارب، تم اپنی مونچھوں کو ترشواؤ، ان کو مٹاؤ۔ وَأَوْفُ اللُّحَىٰ، اور اپنی داڑھی جو ہے اس کو بڑھایا کر۔ تمہاری جو بٹ ہیں، جو تمہاری مونچھیں ہیں، ان کو کم رکھا کرو۔ وَأَوْفُ اللُّحَىٰ، اور تمہاری جو داڑیاں ہیں ان کو بڑھایا کرو۔ مونچھوں کو کم رکھا کرو، کیا بولی؟ مونچھوں کو کم رکھا کرو، اور جو تمہاری داڑیاں ہیں ان کو بڑھایا کرو۔ اس سے اگلی حدیث پاک ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، اس میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میری امت تم آتش پرستوں کی مخالفت کرو، مجوس کی مخالفت کرو۔ اور آگے مضمون وہی ہے، فرمایا کہ تم مونچھیں اپنی ترشوا لیا کرو، چھوٹی رکھا کرو، اور اپنی داڑیاں جو ہیں ان کو بڑھایا کرو۔ اپنی داڑیاں جو ہیں انہیں بڑھایا کرو، اور اپنی مونچھوں کو ترشوایا کرو، چھوٹا رکھا کرو۔ اس سے اگلی حدیث پاک حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، اور اس میں 10 چیزوں کو بطور سنت جو ہے وہ ارشاد فرمایا گیا۔ فرماتے ہیں کہ آقا دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 من الفطرہ، 10 چیزیں سنت ہیں۔ کون کون سی؟ قص الشارب، فرمایا مونچھوں کو کم کر لینا۔ مونچھوں کو بولیے نا، مونچھوں کو کم کرنا، چھوٹا رکھنا، ترشواتے رہنا۔ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، اور داڑھی کو بڑھانا، اور داڑھی کو بڑھانا۔ وَالسِّوَاكُ، اور مسواک کرنا۔ تیسری چیز کیا ہو؟ مسواک کرنا۔ وَإِسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، اور ناک میں پانی ڈالنا۔ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، اور ناخن جو ہیں ان کو ترشوانا۔ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، اور جوڑ جو ہیں جوڑ ان کو دھونا۔ وَنَتْفُ الْإِبِطِ، اور بازو کے نیچے، اندر آرمن بغل کے نیچے جو بال ہیں ان کو نوچنا۔ وَحَلْقُ الْعَانَةِ، اور جو زیر ناف بال ہوتے ہیں اندر ناپلن، ان کو صاف کرنا۔
بانتقاض الماء اور استنجا کرنا. اور راوی یہ کہتے ہیں آگے جن کا نام زکریہ ہے جن نے آگے جو ہے وہ اس کو روایت کی، وہ کہتے ہیں کہ 10ویں چیز کا بیان کرنا میں بھول گیا ہوں، مگر ان کا یہ خیال ہے کہ 10ویں سنت جو ہے وہ کلی کرنا ہے. یہ 10 چیزیں جو ہے یہ فطرت میں سے ہیں، یعنی سنت میں سے ہیں. جس امر کی طرف جو ہے وہ میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان مرد کا یہ عمل جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو، مجوس کی مخالفت کرو. کس امر میں؟ مجوس کہتے ہیں آتش پرست لوگ، آگ کی پوجا کرنے والے لوگ. فرمایا اس عمل میں ان کی مخالفت کرنا کہ وہ بالعموم جو ہے وہ اپنی مونچھوں کو بڑھاتے ہیں، اپنی مونچھوں کو بڑا رکھتے ہیں، اور اپنی داڑیاں جو ہیں ان کو نہیں رکھتے. سو یہ چیز بطور حکم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی مونچھوں کو ترشواتا رہے، کم رکھے، چھوٹا رکھے. یا بس فقہاء نے، علماء نے، اولیاء نے اس کا مفہوم یہ سمجھا کہ مونچھوں کو بالکل نہ رکھے، ان کو منڈواتا رہے. یہ بھی بالکل درست ہے. چھوٹا رکھے، یہ بھی بالکل درست ہے. یعنی مونچھیں ہلکی رکھے، ترشوائے، کم رکھے، منڈوائے، مگر جو داڑھی ہے اس کو لمبا رکھے، بڑا رکھے، داڑھی کو بڑھائے. یہ امر جو ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے، یہ حضور علیہ السلام کی بھائی اونچی بات سے حضور کی سنت میں سے. آقا دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بڑی جو ہے یہ ہمارے لیے ایک دعوت فکر ہے جو میں بات آپ عرض کرنے لگا ہوں. آپ کے لیے میں ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو پہلے 2-3-4 سال گزرنے کے بعد غالباً 4 ہجری میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیگر ارد گرد کے جو علاقے کے حکمران تھے ان کو دعوت اسلام دینے کے لیے حضور نے خطوط لکھے، بریو لکھے. صحابہ کرام کو وہ بریو اور وہ لیٹرز دے کر مختلف حکمرانوں کی طرف حضور نے بھیجا. ان میں معروف بات یہ ہے کہ آقا دو عالم نے ایران کا جو حکمران تھا خسرو پرویز، اس کی طرف بھی حضور علیہ السلام نے اپنا نام مبارک، اپنا خط مبارک جو ہے دعوت اسلام کے لیے اس کی طرف بھی جو ہے وہ روانہ فرمایا اور بھیجا. خسرو پرویز نے جب حضور علیہ السلام کا خط مبارک جو ہے وہ پڑھا، اس نے جو بے ادبی، جو توہین اس نے کرنا تھی، جو اس کے بدبخت کے مقدر میں تھی، وہ بھی وہ کر گزرا. مگر اس نے صورتحال کی تفتیش کے لیے، تب یمن کا علاقہ جو تھا یہ ایران کی حکومت کے انڈر تھا، اس نے یمن کا جو اپنا گورنر تھا بازان، اس کا نام تھا بازان، اس کو اس نے خط لکھا اور کہا کہ تمہارے علاقے میں کسی شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. تو چونکہ یہ آپ کو پتہ ہے ایران اس وقت سپر پاور تھا. ایران کیا تھا؟ سپر پاور تھا. تو سپر پاور جو ہوتی ہیں ان کے چیزوں کو ہینڈل کرنے کے اپنے طور طریقے ہوتے ہیں، چونکہ وہ سپر پاور ہوتی ہیں. یہ دنیا کی ایک سپر پاور تھا. تو اس نے یہ کہا اپنے گورنر کو، بازان کو، جو یمن کا گورنر تھا، اسے یہ کہا کہ تمہارے علاقے میں کسی شخص نے مجھے خط لکھا ہے اور نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تم اپنے بندے اس کے گاؤں میں، ان کے شہر میں بھیجو اور معاذ اللہ انہیں گرفتار کر کے تو میرے پاس ایران میں بھیج دو. یہ خط لکھا گورنر کے پاس. جب خسرو پرویز کا یہ خط اور آرڈر پہنچا یمن کے گورنر کے پاس، تو اس نے صورتحال کی تفتیش کے لیے یمن سے 2 بندے اپنے جو ہیں وہ مدینہ طیبہ اس نے روانہ کیے. کتنے بندے؟ 2 بندے اس نے بھیجے مدینہ طیبہ تاکہ صورتحال کا جا کر جائزہ لیں، جا کے دیکھیں کہ معاملہ کیسا ہے کہ جس ہستی نے خسرو پرویز کو دعوت اسلام کے لیے خط لکھ دیا. اس نے 2 بندے جو ہیں وہ مدینہ طیبہ بھیجے. صحابہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ 2
دو بندے جب مدینہ طیبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو جس طرح کے ان کے حال احوال تھے اس کے مطابق انہوں نے لمبی لمبی بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی اور داڑیاں جو ہیں بالکل ان کے چہروں پر موجود نہ تھیں، وہ شیو کیے ہوئے تھے۔ وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے۔ یہ باقاعدہ حلیہ جو ہے یہ سیرت کی کتب کے اندر درج ہے، میں ریپیٹ کیے دیتا ہوں تاکہ آپ توجہ کر سکیں۔ صحابہ کہتے ہیں ان کی مونچھیں بڑی ہوئی تھی، شیو انہوں نے کیا ہوا تھا، چہرے کے اوپر داڑھی موجود نہ تھی۔ اس طرح کے دو بندے یمن کے علاقے سے، یمن کے گورنر کی طرف سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو حضور نے ان کو دیکھ کر کراہت محسوس کی، حضور نے ناپسندیدگی محسوس کی، اور آقا عالم نے ان کو اپنی مجلس سے جانے کا حکم دے دیا۔ فرمایا ان کو لے جاؤ، ان کو رات رکھو مدینہ طیبہ میں، کل انہیں دوبارہ میرے پاس لے کر آنا۔ یہ عمل جو ہے یہ حضور علیہ السلام کا بڑا خاص عمل مبارک ہے جس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ جو یمن سے آئے تھے، جو گورنر بازان کے نمائندے تھے، وہ لوگ جو ہیں انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہوا، بولیے حضور کا کلمہ پڑھا ہوا، حضور کو اللہ کا نبی مانتے، نہ حضور کا کلمہ پڑھا تھا، نہ حضور کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے تھے۔ اب نماز فرض ہوتی ہے مومن کے اوپر جب وہ مومن ہو جاتا ہے، جب وہ مومن ہو تو نماز فرض ہو جائے گی، جب وہ مومن ہو تو رمضان کا روزہ اس پر بولیے فرض ہو جائے گا، جب مومن ہے تو اس کے لیے نصاب پورا ہو جائے تو زکوٰۃ، استطاعت ہو تو حج، یعنی ایمان پہلے ہوگا تو تعلیمات بعد میں اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے لیے پیش کی جائیں گی اور اپنے اپنے حکم کے مطابق فرض، واجب یا سنت ہوں گی۔ اب اس بات کو اس تناظر میں سمجھیے کہ وہ جو یمن سے آنے والے لوگ تھے وہ حضور پر ایمان نہیں رکھتے تھے، حضور پر ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ کسی اسلام کی طرز کو، اسلام کی سنت کو، اسلام کے حکم کو قبول کرے یا نہ کرے، وہ ابھی اسلام کے احکام کے مخاطب ہی نہ تھے۔ وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے اس سے تو اسلام کو کوئی سروکار نہ تھا، مگر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس طرح کا چہرہ دیکھ کر کہ جس چہرے پر داڑھی نہ تھی اور بڑی بڑی مونچھیں تھی، آقا دو عالم نے باوجود اس کے کہ وہ کافر تھے، باوجود اس کے کہ وہ مشرک تھے، باوجود اس کے کہ اسلامی احکام کے وہ مخاطب ہی ابھی تک نہ تھے، آقا دو عالم اس کے باوجود ان سے کراہت محسوس فرمائی، ناپسندیدگی محسوس فرمائی اور آقا دو عالم نے ان کو ایک دن کے لیے اپنی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت دی، اپنی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت دی۔ اس موقع پر یہ میں مسئلے سے تناظر اور بیک گراؤنڈ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہوتے ہیں، عام طور پر ہمارے وہ مسلمان لوگ جو قربانی کرتے ہیں عام طور پر یہ مسائل پوچھتے ہیں، اس دفعہ بھی پوچھے گئے، ہر سال کم و بیش یہ پوچھے جاتے ہیں، چونکہ پہلے 10 دن وہ شخص جو ہے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اس کے لیے سنت یہ ہے نہ تو 10 دن اپنے ناخن تراشے اور نہ ہی 10 دن اپنے جسم کے کسی حصے سے کوئی بال اتارے، یہ سنت میں سے، یعنی جو شخص قربانی کا ارادہ کرے اس کے لیے ایک سنت یہ بھی ہے کہ وہ نہ تو اپنے ناخن اتارے، ناخن ترشوائے 10 دن، اور نہ ہی وہ جو ہے اپنے جسم کے کسی حصے سے بال ہی کوئی اتارے۔ تو عام طور پر لوگ اس کی پابندی کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور اگر کوئی پلس مائنس ہو جائے تو عام طور پر لوگ یہ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں، ذی الحج سے پہلے بھی پوچھتے ہیں، ڈیورنگ دس عشرہ وہ بھی پوچھتے رہتے ہیں۔ میں صرف انہیں یہ کرنا ہے، یاد رکھیے اس بات کو ذہن نشین کیجیے، اسلام کے احکامات کو کھلے دل سے سنیے اور کھلے دل سے ان کو ایکسیپٹ کیجیے۔ یہ 10 دن کے لیے صرف یہ مسئلہ نہیں، آپ 10 دن کے لیے جسم کے کسی حصے کے بال نہ اتاریں، یہ تو ہو گیا اس شخص کے لیے سنت جس نے قربانی دینی ہے۔
آپ اپنے ناخن نہ اتارے، نہ ہاتھ کے نہ پاؤں کے پہلے 10 دن ذی الحجہ کے، یہ ہو گیا سنت کچھ شخص کے لیے جس نے قربانی دینی۔ ایک سنت وہ ہے کہ جس نے قربانی دینی ہے یا نہیں دینی، جس نے جو ہے اس سنت کو ساری عمر جو ہے اپنے چہرے پر سجا کے رکھنا ہے، یہ بھی تو اسی دین کا مسئلہ ہے۔ ہم جس طرح نماز جنازہ کے لیے ہم یہ ڈسکرج کبھی نہیں کرتے بھائی نماز جنازہ فرض کفایہ ہے تو اس پر تو مساجد اور جنازہ گاہیں بھری ہوتی ہیں، اور نماز جو ہے وہ فرض عین ہے، اور فرض عین کے وقت جو ہے وہ مساجد کم و بیش خالی ہوتی ہیں۔ تو ہم جس طرح یہ نہیں کہتے کہ بھائی تسی جنازہ کیوں پڑھانا آگے تسی پنجگانہ نماز کے ٹائم کیوں نہیں سوائے، ہم یہ کہتے بھائی جو اس فرض کفایہ کو ادا کرنے کے لیے آ گیا اس نے بھی یقیناً ایک نیکی کی اور آنا چاہیے، بھرپور انداز میں جنازے میں شرکت کرنی چاہیے، مگر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جنازہ فرض کفایہ ہے اور 5 وقت کی نماز فرض عین ہے۔ اس طرح یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن جسم کے کسی حصے کے بال نہ اتارنا یہ قربانی کرنے والے کے لیے تو ہوگی سنت، مگر میں جس سنت پاک کی طرف توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان مرد کے لیے جب اس کے چہرے کے اوپر داڑھی آ جائے اس وقت سے لے کر اس کی موت اور وصال اور دنیا سے جانے تک، انتقال کرنے تک اس کے لیے یہ چیز لازمی ہے کہ وہ اپنے چہرے کو حضور پاک کی سنت سے سجائے رکھے، اپنے چہرے کو حضور پاک کی سنت سے سجائے رکھے، کیونکہ مسلسل سنت مقتدیٰ کا ترک یہ گناہ ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لی، سنت مقتدیٰ کا مسلسل ترک کرنا، اسے مسلسل چھوڑے رکھنا، یہ اسی طرح کا گناہ ہے جس کا ظہر کی پہلی 4 سنتیں مسلسل چھوڑ دینا۔ کوئی بندہ کسی وجہ سے ایک وقت نہ پڑھ سکا تو اس کے لیے گناہ نہ ہوگا، مگر جس شخص نے یہ عادت اپنا لی کہ وہ سنت مقتدیٰ کبھی بھی نہیں پڑھتا، جو ظہر سے پہلے 4 سنتیں، جمعے سے پہلے 4 سنتیں، ظہر کے بعد 2 سنتیں ہیں، فجر سے پہلے 2 سنتیں، مغرب کے بعد 2 سنتیں، اس طرح عشاء کے فرائض کے بعد 2 سنتیں، جس شخص نے سنت مقتدیٰ کو ترک کرنے کی، چھوڑنے کی ایک روٹین بنا لی وہ جیسے وہ گناہ گار ہوا۔ ایسے ہی جس شخص نے، مسلمان مرد نے شیو کرنے کی روٹین بنا لی وہ مسلمان مرد ایک گناہ میں مسلسل گرفتار رہتا ہے، وہ ایک گناہ میں مسلسل گرفتار رہتا ہے۔ اب اگر آپ خالی 10 دن کے لیے تو مسئلہ نہ پوچھئے کہ 10 دن جی میں نے شیو نہیں کرنی، بھائی آپ 11ویں دن کیوں کرنی ہے، سوال تو یہ ہے۔ دیکھیے اب یہ جو دور آ گیا ہے، اب جس دور میں جسم کے اندر میں اور آپ زندہ، یہ دور محض اسلام کے نام پر ڈسکشن کا دور ہے۔ اب دیکھیے کتنے ڈسکشن ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اب دیکھیے کتنے ڈسکشن ہے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، بھائی ہم کتنے سال اس کے اوپر ڈسکس کرتے رہیں گے اور زندگی کے کتنے شب و روز اس کے اوپر گزاریں گے، جبکہ موت جو ہے وہ نہ عمر دیکھتی ہے، نہ جنس دیکھتی ہے، نہ علاقہ دیکھتی ہے۔ آخری بات عرض کر کے میں اس بات کو ختم کر رہا ہوں، ایک لمحے کے لیے سوچئے، میرے وہ سارے مسلمان بھائی، میرے وہ سارے مسلمان دوست، میرے وہ سارے محبت کرنے والے جو حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم میں سے کسی بندے کا آج آخری وقت آ گیا، آج وہ قبر کے سپرد کر دیا گیا، کیا عید والے دن لوگ فوت نہیں ہوتے؟ کیا اس دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ اس دنیا سے چلے نہیں جائیں گے؟ ایک لمحے کے لیے سوچئے، ساڑھا پنجابی کا محاورہ ہے، محاورے میں یا تو کسی نے کی منہ آئے گا۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے، آج میرا اور آپ کا کسی شخص مسلمان کا آخری وقت آ گیا، کیا ہم ایسا چہرہ لے کر قبر میں جائیں گے کہ جو چہرہ دیکھنا حضور کو دنیا میں کفار کا بھی پسند نہ تھا، کفار کا بھی شیو کیا ہوا چہرہ حضور کو پسند نہ تھا، تو حضور نے کراہت سے ان کو مجلس سے اٹھا دیا۔ حضور کا مجلس سے اٹھا دینا یہ شدید کراہت کو ظاہر کرتا ہے، ورنہ آقا دو عالم تو دشمن کو بھی سینے سے لگا لیا کرتے تھے۔ یعنی کہ ہم نے کوئی فائنل کیا ہوا ہے۔ اچھا اگلی بات یہ ہماری کلچر کے حوالے سے بات ہے
کہ ساڑھے ہاں کہتے ہیں اچھا جی ہوں مڑے دی شادی ہو رہے تے ہوں مڑا جڑا وہ باہر ٹر جائے تو ہوں مڑے نال اینج ہو جائے تو مڑے نال او ہو جائے. حالانکہ شریعت میں اس چیز کی عمل کی کوئی گنجائش نہیں. میں کلچرل بیک گراؤنڈ میں یہ بات کرنے لگا ہوں. میری دعوت فکر ہے میرے ان دوستوں کے لیے جن کی شادیاں بھی ہو گئی, جن کو اللہ نے صاحب اولاد بھی کیا. اب وہ دنیا میں انتظار کس بات کا کر رہے ہیں کہ وہ کب جا کے حضور کی سنت کو اپنے چہرے پر سجائیں گے, کس چیز کا ویٹ ہے اب ان کی زندگی کے اندر. اگر آپ کا یہ خیال ہو, آپ سے مراد آپ جو بیٹھے ہوئے نہیں یعنی امت مسلمہ کا مجموعی خیال, اگر کسی کا یہ خیال ہو کہ چہرہ جو ہے وہ داڑھی کے بغیر زیادہ خوبصورت لگتا ہے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے اگر داڑھی کے بغیر چہرے خوبصورت لگتے ہوتے تو آقا دو عالم سمیت سارے انبیاء کی کامن سنت یہ ہے کہ اللہ کے ہر نبی کے چہرے اقدس پر داڑھی شریف موجود تھی. سو چہرہ بغیر داڑھی کے خوبصورت نہیں لگتا, داڑھی سمیت خوبصورت لگتا ہے. اس لیے کہ آقا دو جہاں سے بڑھ کے اللہ کریم نے کسی کو حسین پیدا فرمایا نہیں, اور حضور کے چہرے اقدس پر داڑھی تھی. جو رکھ لے گا وہ بعد میں سب کچھ سکتا جی کنی رکھنی ہے, یہ اس کے بعد کی بات ہے. مگر حضور علیہ السلام کے چہرے اقدس پر داڑھی مبارک تھی, اور حضور کی داڑھی مبارک کبھی بھی قبضہ بار, قبضہ کہتے ہیں اس مٹھی کو, قبضہ کسے کہتے ہیں اس مٹھی کو, حضور پاک کی داڑھی مبارک جو ہے وہ کبھی بھی قبضہ بار سے کم نہیں ہے, یہ پکی بات. اب آپ لوگوں کو کیا کہنا ہے کہ اب علماء چونکہ جب آگے لگنے والے لوگ گنجائشوں پہ عمل کرتے ہیں, جو سنت پاک کی اصل صورت ہے اس کے اوپر وہ بھی عمل چھوڑ دیتے ہیں, تو پھر ہم دیگر احباب کو کیا کہ علماء نے یہ اب گنجائشی صورتحال نکالی ہوئی ہے, ہم بھی دیکھ رہے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں. مگر یہ بات بہرحال طے شدہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک جو ہے وہ قبضہ بر مٹھی بر سے کبھی بھی کم ہوتی نہ تھی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور پاک علیہ السلام کی تمام سنن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں انشاءاللہ کبھی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر کلام کرنا چاہوں گا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.